بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شاہ ورثت جماعت نہم مہد مضمون علم النحو سبق نمبر 15 فصل نمبر 13 منصوبات۔ تنبیہ: منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا قارئن کتابن، اے پڑھنے والے کتاب کے، یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسے یا رجلن خذ بیدی، اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے جیسے یا زید، اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے جیسے یا ایہا الرجل، اے آدمی۔ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالک میں یا مالو، اور یا منصور میں یا منصور۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مال بھی پڑھ سکتے اور یا مالو بھی پڑھ سکتے۔ گزشتہ سبق میں منصوبات کی پہلی قسم مفعول بہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ بعض جگہ مفعول بہ کے فعل کو کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جگہ کسی کو پکارنے کے وقت بھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، چونکہ جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادہ کہتے ہیں۔ اس لیے آج کے سبق میں تنبیہ میں ہم منادہ کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے کہ منادہ کا اعراب کس طرح ہوگا۔ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، یعنی حرف ندا اگر ایسے اسم پر داخل ہو جو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو وہ اسم منصوب ہوگا اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، جیسے یا غلام زیدن۔ دیکھیے یا حرف ندا، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، اور یا حرف ندا داخل ہوا ہے غلام پر، اور غلام مضاف ہے اس لیے غلامہ منصوب ہوگا، غلامہ زیدن، اور زید مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا یا غلام زیدن، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا قارئن کتابن۔ مشابہ مضاف شبہ مضاف وہ اسم ہے جو مضاف تو نہ ہو مگر اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوتا ہو، تو یہ مضاف کے مشابہ ہیں۔ جیسے مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا تو اس اسم کا معنی بھی بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا، جیسے یا قارئن کتابن، کہ پڑھنے والی کتاب کی۔ تو اس مثال میں قارئن شبہ مضاف ہے، کتابن کے بغیر اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا کیونکہ پڑھنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا قارئن شبہ مضاف، کتابن کی طرف مضاف الیہ، تو یہ بھی منصوب ہوگا یا قارئن کتابن۔ یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسے یا رجلن خذ بیدی، اگر منادہ نکرہ غیر معینہ ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو کہ نکرہ ہو اور غیر معین بھی ہو، کسی کو معین نہیں کیا گیا تو وہ بھی منصوب ہوگا، جیسے کوئی اندھا آدمی کہے یا رجلن خذ بیدی، کہ اے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو، تو اس مثال میں رجلن نکرہ غیر معینہ ہے، یعنی حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے بھی یہ نکرہ ہے اور حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد بھی نکرہ غیر معین ہے، کیونکہ نابینا آدمی کسی معین مرد کو نہیں پکار رہا، اسے نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ کسی معین آدمی کو بھی نہیں پکار رہا، تو یہ ہمارے پاس نکرہ غیر معینہ ہے اور نکرہ غیر معینہ بھی منصوب ہوتا ہے یا رجلن خذ بیدی۔ اور منادہ مفرد معرفہ ہو تو یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے یا زید۔ اب زید ہمارے پاس منادہ مفرد معرفہ ہے، مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی، اس میں علم، تو یہ بھی مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا ضروری ہوگا، یعنی اگر منادہ کے شروع میں الف لام داخل ہو تو اس وقت اگر منادہ مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا کا فاصلہ لایا جائے گا،
جیسے یا ایھا الرجل، اب یا حرف ندا اور رجل پر الف لام داخل ہے، چونکہ یہ مذکر کا لفظ ہے یعنی مذکر کا صیغہ، اس لیے درمیان میں ایھا لے کر آئے. اور اگر یا حرف ندا اور منادہ اگر مؤنث ہو تو پھر ان کے درمیان میں ایتھا کا فاصلہ لانا ضروری ہوگا، جیسے یا ایتھا المرأة. وجہ اس کی یہ کہ اگر ایھا اور ایتھا کا فاصلہ نہ لائیں تو تعریف کے دو آلے جمع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یا حرف ندا بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے کہ حرف ندا کسی اسم پر داخل ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اور اس طرح الرجل میں الف لام بھی ہمارے پاس معرفہ کی قسم ہے، معرب اللام. تو اس لیے اگر ایھا یا ایتھا نہ لائیں تو اس صورت میں تعریف کے دو آلے جمع ہو جائیں گے، جو کہ درست نہیں. اس لیے ایھا یا ایتھا کے ذریعے فاصلہ لانا ضروری ہوگا. تو یا حرف ندا، ایھا موصوف اور الرجل اس کے لیے صرف، پھر موصوف سے مل کر یا حرف ندا کے لیے منادہ مفرد معرفہ بنے گا. منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی حرف سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں. یعنی منادہ کے آخر میں کسی حرف کو تخفیف کے لیے حذف کرنا بغیر کسی نحوی اور صرفی قانون کے. پھر یہ حذف کرنا یا تو ایک حرف کا ہوگا، جیسے یا مالکو میں یا مالو، تو یہاں پر ہم نے یا مالکو کے آخر سے کاف کو حذف کر دیا تو یہ یا مالو بن گیا. اور یا منصور، اور کبھی حذف کرنا دو حرفوں کا ہوگا. دو حرف تب حذف کریں گے اگر منادہ کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو، جیسے یا منصور را حرف صحیح اور اس سے پہلے واو مدہ. تو یہاں پر ہم دو حروف حذف کریں گے، واو اور را کو، تو یا منصور سے یا منصوب بن جائے گا. پھر یہاں پر یا مالک یا مالو منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے. مرخم یعنی جس حرف میں تخفیف کی جائے، ترخیم کی جائے تو اسے منادہ مرخم کہا جاتا ہے. تو اعراب بتا رہے کہ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، جیسے یا مالکو، یا مالکو سے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں. اصلی حرکت ہمارے پاس لام ہے کہ یا اصل میں یا مالکو تھا، کاف کو جب ہم نے حذف کر دیا تو یا مالے بچ گیا، تو اصلی حرکت بھی پڑھنا جائز ہے یا مالی، اور اس کو ضمہ دینے بھی جائز ہے یا مالی کے بجائے یا مالو. اس طرح یا منصوبی. آج کا سبق، امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. سبق یاد کر لیں اور درس میں موجود جو کلمات، جملے ہیں، ان کی تراکیب آپ لوگ اپنی کاپیوں میں حل کر لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.